انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے مراد سعید، حماد اظہر اور فروخ حبیب کو اشتہاری قرار دیا۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دیا، جبکہ واسق قیوم عباسی، راجہ بشارت اور غیر حاضر کارکنان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ جعفر ایکسپریس واقعے پر منفی پروپیگنڈا اور تضحیک آمیز مواد کا کیس بنی گالہ سے گرفتار ملزم حیدر سعید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ ملزم حیدر کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش کیا گیا۔ ملزم کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمہ درج ہے۔ ملزم نے جعفر ایکسپریس سانحے کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور تضحیک آمیز مواد شیئر کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت اور اس کی تشہیر کرنے میں بھی ملوث پایا گیا۔ سوشل میڈیا پر ملک مخالف منفی پروپیگنڈے میں ملوث تحریک انصاف کے 16 افراد کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے ایک بار پھر بلا لیا۔ تمام افراد کو 18 مارچ کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا۔ طلب کیے جانے والوں میں فردوس شمیم نقوی، حماد اظہر، خالد خورشید، میاں اسلم اقبال، وقاص اکرم اور تیمور سلیم خان سمیت دیگر شامل۔ جو بھگوڑے آپ کے باہر بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ آپ کے ٹائیگر صافی ہیں کہ نہیں؟ آپ کی جماعت کے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ دہشت گردوں کی حمایت میں ٹویٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ جو پاکستان کے اوپر مشکل ٹائم کے اوپر یک زبان نہ ہو اور وہ پاکستان کے خلاف جو حملہ ہے اس کو سیلیبریٹ کرے، آئی ایم سوری، میں اس کو پاکستانی نہیں مانتی۔ دہشت گردی کے واقعات کو سیاسی رنگ دینے والے قابل نفرت ہیں۔ سوشل میڈیا پر کام کرنے والے عناصر غیر ملکیوں کے اعلیٰ کار ہیں۔ سوشل میڈیا بریگیڈ نے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز ٹاک کہا کہ جعلی ویڈیوز کے ساتھ تجزیہ نگار مختلف فورمز پر زہر اگل رہے تھے۔ بیرون ملک بیٹھے پی ٹی آئی کے بھگوڑے پاکستان کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بھگوڑے سوشل میڈیا پر دہشت گردی کی لہر پر جشن منا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔